اب یہ ہے کہ وضو اور غسل میں شرعاً کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے. یہ بھی آپ نے دیکھا اگر مساجد کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ جو نل لگے ہوئے ہیں یہ تو بہت زیادہ اس کے اندر بہت تیز رفتاری کے ساتھ پانی خرچ ہو رہا ہوتا ہے. مساجد میں جو انتظامیہ ہے ان کو خود اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے نل نہ لگائیں بلکہ بہت ہی ہلکے قسم کے جس میں بہت کم پانی نکلتا ہو، کیونکہ وہاں کوئی آدمی کسی کو نہانا تو نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وضو کرنے کے لیے لوگ عام طور پر آتے ہیں تو ان کے لیے کم پانی بھی کافی ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جب انسان وضو کے لیے جاتا ہے تو وضو کی جو مستحب دعائیں ہیں تو سب سے پہلے کہ جب پانی کے اوپر اس کی نگاہ پڑے تو پڑھا جاتا ہے بسم اللہ و باللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا، کہ خدا کے نام سے اور اس کی مدد سے اور تمام حمد و ثنا اس کے لیے مخصوص ہے جس نے پانی کو پاک قرار دیا اسے نجس نہیں بنایا. یعنی اس کی نعمت کا احساس کریں، یہ پانی اس نے آپ کو دیا ہے، پاک و صاف کر کے دیا ہے، آپ کتنا پانی آپ کی پوری زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے اور اس کو ہم ایسے ضائع کریں. شکر خدا کی جو گفتگو ہمارے یہاں 5 لیکچرز ہوئے تھے اس کے اندر بھی کہ اللہ کی نعمتوں کا انسان کو احساس کرنا چاہیے کہ اس نے کتنی فراوانی کے ساتھ ہمیں یہ سب چیزیں دی ہیں. یہاں پر اگر آکسیجن پہ آپ کے ٹیکس لگا دیا جائے اور کتنا آپ استعمال کر سکیں گے، کتنی فراوان ہے. آپ جب کووڈ کا دور آیا تھا تو لوگ آکسیجن سلنڈر بھروانے کے لیے لائنوں میں لگتے تھے اور کتنے زیادہ پیسے ہزاروں روپے میں لے کر آتے تھے سلنڈر. وہ آکسیجن اللہ نے بالکل فری آپ کو مہیا کر رکھی ہے ہوا کے اندر. اسی طریقے سے پانی ہے، کس قدر جو ہے یہ فراوانی کے ساتھ، تو اللہ کی اس نعمت کا احساس کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی پانی پہ نگاہ پڑے یہ دعا پڑھو اور اس کی شکر گزاری کا احساس ہو کہ جس نے پانی کو پاک قرار دیا، نجس نہیں بنایا، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مساجد کے اندر ایک بہت بڑا یہ والا مسئلہ ہے اور گھروں کے اندر بھی کہ جس وقت وضو، یہ تو خیر آپ سوچیں کہ خود وہاں مکے اور مدینے کے اندر پانی کی بہت تیز رفتاری کے ساتھ پانی وہاں نکلتا ہے، پانی کا بہت اسراف ہر جگہ کے اوپر تقریباً دیکھنے میں آتا ہے. یہ بھی مکے اور مدینے کے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کس قدر وہاں لوگ جو ہے پانی بیٹھ کر ضائع کرتے ہیں، پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں، پاؤں خشک کر رہے ہوتے ہیں وہیں بیٹھ کر، پانی مسلسل بہہ رہا ہوتا ہے. اور یہ دوسری بڑی مصیبت ہے جو ابھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ نل کے اگر بند بھی ہوں تو مساجد کے تقریباً سارے ہی نل کے اکا دکا کو چھوڑ کے سب ہم نے ٹپکتے ہوئے دیکھیں، اور اس کو بالکل لوگ سوچتے ہیں کہ پانی بند تو ہے، وہ آپ نے ورنہ ہزاروں لیٹر پانی اس طریقے سے ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو ضرور. اچھا، وضو اور غسل کے سلسلے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے، بلکہ وضو کے لیے خاص قسم کا شیطان ہے جو کہ وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا، آپ کا وضو کا غسل کا پانی ہر جگہ نہیں پہنچا. اس کا نام ہے ولحان. ولحان نام کا ایک الگ سے شیطان ہے. مستدرک الوسائل کے اندر مرزا حسین نوری تبرسی نے اس روایت کو لکھا ہے، بہار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے، جامع احادیث الشیعہ جو آیت اللہ بروجردی نے اس کو شروع کیا تھا، بعد میں پورا ادارہ جو ہے وہ بنا اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام شیعہ احادیث کو جو ہے وہ جمع کیا، جامع احادیث الشیعہ. اس کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال ان للوضوء شیطانا، بے شک پیغمبر فرماتے ہیں وضو کے لیے بھی ایک شیطان ہے، یقال له الولحان، اس کا نام ولحان ہے. فاتقوا وسواس الماء، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ پانی کے وسوسے سے بچے. یعنی جو پانی کا وسوسہ ہے نا کہ نل کھولا ہوا ہے اور مسلسل بہتا جا رہا ہے پانی، اور پانی ہر جگہ پہنچا رہے ہیں، اور بہت سے غسل کے اندر جو ہے وہ ابھی آگے چل کر، ابھی تو ہم وضو پہ پہلے ابتداً گفتگو کریں گے پھر غسل پہ جائیں گے، مسلسل بہہ رہا ہے آدھا پونا گھنٹہ لوگ جو ہے وہ اپنے واجب غسل جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، بے تحاشا پانی بہاتے ہیں. جو وسواس کی بیماری، یہ اس نے بہت بڑا مسئلہ کر رکھا ہے لوگوں کے ساتھ، اور یہ اس وسواس کی بیماری میں مزید گناہ بھی ہو جاتے ہیں جیسے پانی کے اسراف کا. اور یہاں تک بھی بلکہ روایات کے اندر ہی آیا کہ عبداللہ ابن سنان راوی ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا جو وضو اور نماز میں وسوسے اور شک کی بیماری میں مبتلا تھا. میں نے کہا وہ باقی معاملات میں ایک عاقل اور سمجھدار آدمی ہے. امام نے فرمایا اس میں کیسی عقل ہے جبکہ اس وسوسے میں وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے. میں نے عرض کیا وہ شیطان کی اطاعت کیسے کر رہا ہے؟ امام نے فرمایا تم خود اگر اس شخص سے پوچھو کہ جو شک اور دوبارہ وضو کرنے کا خیال تمہارے دل میں آ رہا ہے یہ کہاں سے آیا، تو وہ خود تمہیں کہے گا کہ شیطان کا کام اور وسوسہ، وہ خود یہ بات کہے گا.
تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جناب یہ بہت متقی پرہیزگار ہیں، بہت ان کو بہت شک ہوتا ہے کہ پانی ہر جگہ پہنچا نہیں پہنچا. وہ بلکہ ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ تالاب میں بھی اگر کبھی جو ہے سوئمنگ پول میں بھی نہاتا ہوں نا تو پانی میں اپنے پاؤں کو اٹھاتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے تلوے میں پانی نہ پہنچا ہو. ابھی اس قسم کی باتیں جو ہیں بعض اوقات عجیب و غریب دیکھنے میں آتی ہیں. مولانا غلام علی وزیری صاحب کے پاس ایک صاحب اسی طرح سے پہنچے تھے. وہ کہتے تھے جب بھی میں رفع حاجت کے لیے باتھ روم جاتا ہوں اس کے بعد پورا مجھے آ کر نہانا پڑتا ہے. تو مولانا تو ظاہر ہے وہ تو ان کا ایک الگ مزاح کا انداز بھی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم بھی اتنے عرصے سے باتھ روم کو استعمال کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں گریوٹی سے نیچے ہی جاتا ہے. آپ کا اتنا اٹھ کے کہ کمر تک آ جاتا ہے، پھر ہر جگہ وہ پانی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. نجس ہی کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال یہ کیا ہے، خود مجھے ایک حج پہ ایک مولانا صاحب ملے تھے جو خود کہہ رہے تھے کہ میں اتنا زیادہ اس میں وسوسے میں مبتلا ہوں کہ مجھے رفع حاجات کے بعد پاک کرنے کے لیے جو ہے 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں. مجھے ہوتا ہے کہ نہیں صحیح طرح سے ابھی بھی پاک نہیں ہوا. تو یہ وسوسوں کی بھی امام نے کہا کہ عاقل شخص کی نشانی نہیں ہے، نہ یہ تقوی کی علامت ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو بیماری کے اندر مبتلا ہے شخص ہے. تو جب ہی ایسے افراد بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں. ہمارے بھی ایک دوست تھے، میں نے ان کا اکثر ذکر کرتا ہوں جب اس قسم کی بات آتی ہے کہ جناب وہ اتنا شک اور وسوسہ ہونے لگا تھا کہ وہ کہتے تھے جب بھی میں WC پہ بیٹھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میرے پاؤں پہ چھینٹے آ گئے ہیں. تو پھر وہ کموڈ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھنے لگے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر بھی وہ کہتے تھے کہ نہیں پھر بھی چھینٹے آ گئے ہیں. تو پھر پتہ نہیں انہوں نے 2 کرسیاں رکھ کے اس کے اوپر بیٹھنے لگے. تو جب عالم سے ڈسکس کرنے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اب تمہیں کہیں گٹر کا پانی نظر آئے اسی کے اندر سے ہوتے ہوئے جاؤ، جہاں سے پانی ٹپک رہا ہے اسی کے نیچے سے ہوتے ہوئے نکلو تاکہ وسوسے کی بھی بیماری ختم ہو. یہ اس نے اتنا زیادہ پانی کا اسراف بھی اس کے اندر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کرتا ہے. اور بہت سے اور شکی مزاج ہوتے ہیں جراثیم کا اور اس کا. بہت سے لوگ اتنے وہمی ہو گئے تھے پچھلی جب وبائی بیماری آئی تھی کہ جناب وہ بس ہر کوئی بس نہیں چلتا تھا کہ منہ پہ اس طرح کے ماسک لگا کے گھومیں اور بس سینیٹائز ہر 2 منٹ بعد سینیٹائز کر رہے ہیں ہاتھوں کو. تو اس میں ایک اور بڑی بیماری کے اندر وسوسوں کی بیماری کے اندر بھی انسان اس انداز سے مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس موضوع کے اوپر ہمارے ہاں پورا ایک درس ہو چکا ہے جس میں شک، وہم اور وسوسے کی بیماری سے نجات کے بہترین اعمال اس کے اندر بتائے گئے ہیں. اگر کوئی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو اپنا شک کو اور وہم کو، وسوسوں کو ختم کرنا چاہیے اور وہ طریقے سننے چاہیے. اس میں بعض عملی طریقے بھی ہیں اور کچھ دعاؤں وغیرہ کے طریقے بھی ہیں جس سے لوگوں کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے. دیکھیے عام طور پر ایک عمومی نل سے 1 منٹ میں 6 لیٹر پانی نکل جاتا ہے. جب آپ وضو کرنے کھڑی ہوئی ہیں تو کتنا پانی اس میں نکل جاتا ہے. اور وضو میں ایک کیلکولیشن ہے کہ ایک عام شخص بھی اوسطاً سالانہ 35,000 لیٹر پانی میں استعمال کرتا ہے. یعنی آپ اور میں ایک سال میں ایوریج 35,000 لیٹر صرف وضو میں ہم استعمال کر رہے ہیں. جو نل کھلا ہوا ہے ہم ایک چلو لے کے منہ پہ ڈال رہے ہیں، پھر ہاتھ پہ ڈال رہے ہیں، پھر اس دوران پانی مسلسل بہ رہا ہے، پانی استعمال ہو رہا ہے. تو کیا ہے اس میں سال میں اگر کیلکولیٹ کریں تو ایک شخص 35,000 لیٹر استعمال کر جاتا ہے. کتنا زیادہ وضو کے پانی کے اندر اسراف ہو رہا ہے. جبکہ مستحب ہے کہ وضو کا پانی 1 مد ہونا چاہیے. 1 مد کے کیا معنی؟ یعنی 3 پاؤ پانی، 3 پاؤ پانی یا پونا لیٹر جسے کہا جائے. یعنی یہ جو ایک بوٹل ہے آپ کے سامنے، ایک اس میں سے 3 نہیں، ان میں سے صرف ایک، اس میں 3 پاؤ پانی یا پونا لیٹر ہوتا ہے اس کے اندر. بس وضو کے اندر جتنا اس چھوٹی سی جو بچے لے کر جاتے ہیں اسکول وغیرہ کے لیے، آپ گھروں میں عام طور پر کہیں سفر میں اس کو لے جاتی ہیں، اتنا سا صرف پانی یہ ریکمینڈڈ ہے. اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پانی کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ زرارہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یتوضأ بمد ویغتسل بصاع. فرماتے ہیں رسول خدا 1 مد پانی سے وضو کرتے تھے اور 1 صاع پانی سے غسل فرماتے تھے. 1 مد یعنی 3 پاؤ پانی سے وضو کرتے تھے اور 1 صاع یعنی 3 لیٹر پانی سے غسل فرماتے تھے. بس 3 لیٹر پانی. اور وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے اس روایت کو لکھا. اور المحجۃ البیضاء یعنی بالکل جو ملا محسن فیض کاشانی کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے.
اصلاً یہ جو امام غزالی تھے ہمارے برادران اہل سنت کے، انہوں نے کتاب لکھی تھی احیاء العلوم، تو لوگ وہ اخلاقیات کی جو ہے وہ کتاب تھی، تو اس کا انہوں نے ایک لحاظ سے یہ جواب لکھا تھا المحجۃ البیضاء کے نام سے، یعنی روشن واضح راستہ. اس کا فارسی کے اندر 8 جلدوں کے اندر اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے راہ روشن کے نام سے. اس کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ الوضوء مدن والغسل سائن وسیاتی اقوام یستقلون ذلک، وضو کا پانی ایک مد ہے، پیغمبر فرماتے ہیں غسل ایک سا سے کیا جائے 3 لیٹر سے، وسیاتی اقوام، میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی یستقلون ذالک، جو اس کم پانی کو استعمال کو سوچے گی اتنا کم پانی، حیران ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھئی 3 لیٹر پانی سے ہم کیسے غسل کریں گے، 1 مد پانی سے ہم کیسے وضو کریں گے. جو اس کو بہت کم سمجھیں گے اس پانی کو، فاولئک علی خلاف سنتی، یہ لوگ میری سنت کے خلاف چلنے والے ہوں گے. وثابت علی سنتی، اور جو میری سنت پہ، بہت سی روایت میں وہ آخذ علی سنتی ہے، اور جو میری سنت پہ ثابت قدم رہے گا، یعنی 3 پاؤ پانی استعمال کرے گا وضو میں، 3 کلو یا 3 لیٹر پانی استعمال کرے گا غسل میں، معی فی حضیرت القدس، وہ پاک و پاکیزہ جگہ یعنی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یعنی پیغمبر نے فرما رہے ہیں کہ ایسے افراد جن کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، وہ اس پانی کو بہت حقیر سمجھیں گے کہ ارے اتنا کم پانی وضو اور غسل کے لیے. یہ تو یاد رکھنا وہ میری سنت کے خلاف چلنے والے ہوں گے، اور جو میری سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا وہ میرے ساتھ حضیرت القدس یعنی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو کتنا بڑا اس کے اندر آپ کو ہے کہ آپ وضو میں پانی بہت کم استعمال کریں، اور اس طرح سے پیغمبر نے اتنا زبردست اجر بتایا اس کا کہ پیغمبر اکرم کا ساتھ قیامت میں اور جنت میں آپ کو نصیب ہوگا. تو پیغمبر اکرم کا جو پورا جو روایت ہے اس میں یہ اس طرح سے کہ وضو کے لیے 1 مد پانی ہو یعنی 3 پاؤ، غسل کے لیے 1 سا پانی یعنی 3 لیٹر پانی کافی ہے. ایک قوم ایک ایسی پیدا ہوگی جو اس مقدار کو کم سمجھے گی اور زیادہ پانی استعمال کرے گی، وہ میری سنت کے خلاف چلے گی. یعنی جتنا بھی ہم اس وقت پانی استعمال کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کیا 35,000 لیٹر ایک سال کے اندر ایک عام شخص جو ہے وہ صرف اور صرف وضو جو کہ 3 چلو پانی کے اندر ہو جاتا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ پانی ضائع کرتا ہے. اچھا، اب یہ آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھا ہے مسئلہ 535 مسئلہ 45، وضو کے پانی میں اسراف مکروہ ہے لیکن اچھی طرح اور کامل وضو کرنا مستحب ہے. اور فرماتے ہیں یہ پہلے گزر چکا ہے کہ مستحب ہے کہ وضو کا پانی 1 مد کے برابر ہو یعنی وہی 3 پاؤ، اور ظاہر یہ ہے کہ مقدار وضو کے تمام اعمال اور ان کے مقدمات کے لیے، یعنی صرف یہ نہیں کہ بلکہ جو اور چیزیں بھی وضو کے مقدمات ہیں اس میں کلی کرنا بھی شامل ہے. 3 پاؤ پانی میں کلیاں بھی ہونی چاہیے، ناک میں پانی ڈالنا بھی ہونا چاہیے، ہاتھوں کو دھونا بھی اسی کے اندر شامل ہونا چاہیے، اور پھر وہ چہرہ دھونا اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور اس طرح سے کر کے وضو کو مکمل کیا جائے. وہ کہتے ہیں پورا پیکیج یہ 3 پاؤ کے اندر ہو جانا چاہیے. مستحب ہے کہ یہ 1 مد ہو، اور مکروہ ہے وضو میں پانی کا اسراف کرنا، اور اگر وہ عقلاء اس کی بہت زیادہ مذمت کر رہے ہوں تو بعض اوقات حرام تک بھی جا سکتا ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا، خود یہ روایات برادران اہل سنت میں بھی آئی ہیں کہ رسول اللہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع الی 5 امداد. فرماتے ہیں یعنی ان کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ 1 مد پانی سے وضو کرتے تھے، 1 سا پانی سے غسل کرتے تھے، اور عام طور پر جو 4 سا پانی جو ہوتا ہے وہ اتنا مقدار بنتی ہے 3 لیٹر کے برابر ہے. اس طرح سے کر کے بلکہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ 5 شامل ہو جاتی ہے. خیر، تو بہرحال یہ ان کے ہاں بھی روایات اس طرح سے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بھی ایک سیرت میں ملتا ہے کہ اس قدر کم پانی کے اندر وضو کرتے تھے کہ لوگ دیکھتے تھے اور ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پانی کا بہت ہی کم استعمال کیا ہے. یعنی تھوڑا سا پانی لیا، اس کے بعد پھر ہاتھ کو رگڑ رگڑ کے ہر جگہ تک پہنچایا، یعنی جس طریقے سے ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے نا
کہ وضو چلو پہ چلو ڈالتے چلے جاتے ہیں اور اطمینان اس بات کا نہیں ہوتا. مثلا ایک بھی چلو انسان ڈالے اس کے بعد اس پانی کو پھیلا کر ہر جگہ کے اوپر لے جائے. تو اتنا کم پانی وضو میں استعمال کرتے تھے کہ لوگ احساس کرتے تھے کہ شاید انہوں نے بہت ہی کم پانی استعمال کیا. تو یہ مولا کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے. اور برادران اہل سنت کی بھی اس میں ہے روایات میں, کچھ ہمارے علماء نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ ابن عمر یہ بات روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ بسعد, ایک دفعہ سعد ابن ابی وقاص کے پاس سے پیغمبر گزر رہے تھے, وہو یتوضؤ, جس وقت وہ وضو کر رہے تھے. فقال, رسول اللہ نے کہا کہ ما ھذا الصرف, کہ یہ کیسا اسراف کر رہے ہو. قال افی الوضوء اسراف, انہوں نے سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے. قال نعم, فرمایا ہاں. وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ, چاہے جاری نہر کے کنارے کی تم کیوں نہ کھڑے, وہاں پر بھی اسراف ہوتا ہے. تو یہ علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا ہے, اور بہت زیادہ اس سلسلے میں یہ روایت مشہور ہے. پوری روایت یہ ہے کہ پانی کے اسراف سے بچو, خواہ تم جاری نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو. تو وہ بھی وضو کر رہے تھے اور اس میں پانی خوب بہا رہے تھے, تو پیغمبر نے ان کو منع فرمایا. تو لا تصرف فی الماء ولا کنت علی نہر جار, تو یہ انسان کو دماغ میں رکھنا چاہیے. جب بھی آپ بیسن پہ آ کر کھڑی ہوں وضو کرنے کے لیے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ پانی جو ہے یہ حدیث دماغ میں آ جائے, بلکہ کہیں لکھ کے لگانی چاہیے ایسی جگہوں کے اوپر, مساجد کے وضو خانے میں لگانی چاہیے, اور اپنے جہاں مرر لگا ہوتا ہے بیسن کے سامنے وہاں پر, تاکہ جس وقت انسان کم سے کم وضو کرے تو وہ پانی ضائع نہ کرے. امام خمینی وغیرہ, اچھا علماء کے خاص طریقہ کار ہے, وہ کبھی بھی بہت زیادہ اس طرح سے پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں وضو کے اندر. امام خمینی کا ہے کہ ہمیشہ برتن میں انسان اگر پانی لے کر استعمال کرے تو بہت ہی کم پانی وضو میں استعمال ہوگا. کوشش کریں کہ آپ بھی ایک مگ ٹائپ کا وہاں پہ رکھ لیں, مگ کے اندر پانی بھر لیں اور اس سے چلو میں نکال کر اس سے وضو کریں, تو آپ دیکھیں گے کتنا پانی آپ جو ہے اس لحاظ سے بچا لیں گے, کیونکہ پیغمبر کی حدیث پہ آپ عمل کر رہی ہوں گی. تو امام خمینی کا آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے تو وہ برتن کے اندر رکھ کر اور پھر وہاں جو ہے وہ اس لحاظ سے وضو کرتے تھے. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, ان کی بھی سیرت میں یہ بات ملتی ہے, مفسر قرآن تھے. وہ جب بھی وضو کرتے تھے ہمیشہ وہ چلو میں پانی لے کے اسی وقت نل کو بند کر دیتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ نل بہ رہا ہے, ان کی بھی سیرت, کھولا چلو میں پانی لیا, نل بند کیا, اس سے پھر چہرے پر ڈالا جتنی بھی دیر, اس کے بعد پھر ہاتھ ایک چلو میں پانی لیا, پھر ہاتھ کو اس طرح سے دھویا. 3 چلوؤں کے اندر جو واجب وضو انسان کا ہو جاتا ہے. آیت اللہ خوئی کو اگر آپ دیکھیں, ان کی بھی یوٹیوب کے اوپر ان کے وضو کرتے ہوئے تصویریں ہیں, تو وہ اسی طریقے سے ایک برتن اپنے سامنے رکھتے تھے, کیتلی کے اندر پانی, اور وہیں پر ہی اس کے اندر جو ہے اس انداز سے وضو کیا کرتے تھے. آیت اللہ مرشی نجفی ہیں, یہ بھی جب وضو کرتے تھے تو بیسن پہ جا کے نہیں کہ وہاں پہ زیادہ پانی خرچ ہو جاتا ہے, وہ ایک برتن منگواتے تھے اور وہیں پر بیٹھ کر اس طرح سے وضو کرتے تھے تاکہ پانی کا اسراف نہ ہو. یہ آیت اللہ مرشی نجفی. ابو غریب یا ابو غرائب جیل, عراق کی وہ جیل ہے جس میں صدام ایک سیل کے اندر 100 آدمیوں کو ایک ساتھ اتنے چھوٹے سیل کے اندر ٹھوس کے بند کر دیتا تھا, اور ہر قیدی کو فقط پورے 24 گھنٹے میں 1 گلاس پانی ملتا تھا. اور اس میں جو مومنین ہوتے تھے جو وہاں پر, تو وہ ان کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے, جو ظاہر ہے کہ وہ جو بھی صدام کے خلاف قیام کیا تھا اور جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اس کی بلند کرتے تھے, صدام پکڑ کے اس میں ڈالتا تھا ان کو پورے دن میں 1 گلاس پانی ملتا تھا, جس کو وہ آدھا پانی پینے میں استعمال کرتے تھے, آدھے گلاس کو, اور آدھے گلاس سے اپنی 5 نمازوں کے وضو کے لیے بچا کے رکھتے تھے اس پانی کو. تو ان لوگوں کی تو ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہیں ہے, لیکن وہ دین پر عامل افراد بھی, وہ دیکھا جائے تو ایک دن میں پورا پانی پی لیتے اور کہتے تھے بھائی اب تو پانی نہیں ہے تم تیمم کریں. نہیں, آدھا پانی بچا کے رکھتے تھے اپنی نمازوں کے لیے, اور صرف آدھا گلاس پانی جو ہے وہ روزانہ استعمال کرتے تھے. جسے ابو غریب جیل کے نام سے لوگ کہتے ہیں, ابو غریب نہیں, ابو غریب نام ہے اس کا, یا ابو غریب. تو بہرحال یہ ایک خاص. اب اس کے بعد پھر جب وہ امریکیوں نے یہاں پر قبضہ کیا تھا, تو اس کے بعد پھر امریکی اس جیل کے اندر لوگوں کو رکھنے لگے تھے, لیکن اصلاً اس سے پہلے صدام مظالم کے لیے اس جیلوں کو استعمال کرتا تھا. اس چھوٹے سا سیل جو آپ کے سامنے, اس میں 100 افراد کو ٹھوس دیتا تھا. تو بہرحال اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو گلاس ہے, یہ آدھا بھی آپ کے وضو کے لیے بہت کافی, آدھا گلاس بھی. باقاعدہ یہاں پر کم پانی سے کس طرح سے وضو ہوتا ہے
مولانا سید شہریار آبدی کا ایک کلپ بھی مدرسے نے اس انداز سے یہاں پر وہ اپنے اس پہ اپلوڈ بھی کیا ہے، جس میں انہوں نے طریقہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے کم پانی کے استعمال کرتے ہوئے بھی، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اتنا پانی نہیں ہے، بہت سے لوگ تو تیمم کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی 3 چلو پانی تو کم سے کم ہوگا، کہاں اتنا تو ہے، تو بس پھر وہ تیمم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک جو ہے شہرت ہے کہ آیت اللہ سیستانی وضو کر رہے ہیں، خیر یہ آیت اللہ سیستانی نہیں ہے بلکہ عراق کے ایک اور عالم دین تھے، تو بہرحال وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے ایک برتن سامنے رکھ کے اور ایک چھوٹا سا ایک گلاس جو آدھا سے بھی کم ہے اس سے جو ہے وہ وضو کر کے دکھا رہے ہیں۔ شیخ علی دہنین احسا جو سعودی عرب کا علاقہ ہے، وہاں شیعہ عالم دین ہے اور مسائل فقہ میں بہت مہارت ہے، اور آیت اللہ سیستانی کے غالباً نمائندے بھی ہیں یہ وہاں پر۔ تو یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آیت اللہ رضا سیستانی جو آیت اللہ سیستانی کے بیٹے ہیں اور علم کے اندر بہت ہی پختہ ہیں، اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ آگے چل کر مراجع تقلید وغیرہ میں علماء کہتے ہیں کہ آگے ان کا نظر آتا ہے کہ یہ ان کا کافی مقام ہوگا، تو کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ان کو ایک برتن میں پانی دیا گیا وضو کے لیے، تو انہوں نے اس پانی کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو میرے وضو کے لیے بہت زیادہ ہے، اب یا تو میں زیادہ روی کر جاؤں گا، یعنی اس پانی کو میں زیادہ استعمال کر جاؤں گا، یا یہ کہ میں اس کو بچا دوں گا تو آپ لوگ پھینک دیں گے اس پانی کو، تو میں نہیں چاہتا کہ ایک گھونٹ پانی کی مقدار کے برابر بھی میں قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے کہ اس پانی کا اسراف کیوں کیا۔ شیخ علی دہنین فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے آیت اللہ رضا سیستانی نے اس پانی کو کم کروایا کہ اس پانی کو کم کرو، بس اتنا مجھے چاہیے وضو کے لیے، باقی کسی اور مصرف میں لے کے جاؤ تاکہ پانی ضائع ہونے سے بچ جائے، میں قیامت میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ دیکھیے یہ علماء کی احتیاط ہے ہمارے کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک تو چیز یہ اسراف وضو، اور یہ بھی اسی واقعے کے اندر انہوں نے کہا ہے اور تمام مراجع نے بھی اس کو لکھا ہے، اسراف وضو تو صحیح نہیں ہے وضو میں پانی کا اسراف کرنا، لیکن اسباغ وضو، اسباغ کہتے ہیں وضو کو اچھی طرح انجام دینا، یعنی یہ ایسا نہیں کہ آپ صرف پانی زیادہ بہا کر یہ اچھے طریقے سے وضو کر سکتے ہیں، کہتے ہیں وضو ہر جگہ ٹھیک طرح سے پانی پہنچائیے، ہاتھوں کو رگڑ کے آپ جو ہے وہ ادھر سے ادھر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کو لے جائیں، اس میں کوئی کمی نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسراف کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جناب، وہ پتہ لگ کوہنی ان کی خشک نظر آ رہی ہوتی ہے، کہہ رہے بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو آپ نے پانی پہنچایا ہی نہیں۔ تو اس کے اسباغ وضو کہتے ہیں کہ پانی کو وضو کو اچھی طریقے سے آپ انجام دیں، ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ اسراف وضو البتہ حرام ہے۔ جب بھی آقا خوئی نے جو التنقیح فی شرح عروۃ الوثقی جو لکھی ہے اس کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے، الاسراف فی الماء وضوء مکروہ، یعنی وضو میں پانی کا اسراف کرنا مکروہ ہے، لیکن الاسباغ مستحب، لیکن اسباغ کہتے ہیں اچھے طریقے سے وضو کرنا یہ مستحب ہے، یعنی ہر جگہ آپ اچھا طریقے سے پانی پہنچائیں، اسراف نہ کریں لیکن اچھے طریقے سے اس میں کوئی کمی نہ کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں وقد مر انہ یستحب ان یکون ماء الوضوء بمقدار مد، اور کہہ رہے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے گزرا کہ وضو کا جو پانی ہے اس کی مقدار 1 مد یعنی 3 پاؤ ہونی چاہیے۔ اور پھر آقا خوئی نے آگے چل کر جہاں وضو کی کراہیت کا مسئلے کو آگے چل کر بیان کیا ہے تو اس کے اندر پھر چھٹے امام سے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ ان اللہ ملکن یکتب صرف الوضوء کما یکتب عدوانہ، بلکہ آگے چل کر آقا خوئی نے وہ حدیث لکھی ہے کہ امام نے فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو وضو میں اسراف کو بھی اسی طرح لکھتا ہے جس طرح زیادتی اور ظلم کو لکھتا ہے۔ جس طرح انسان ظلم اور زیادتی کسی پہ کرتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو وضو میں اسراف کو بھی اسی طرح لکھتا ہے جس طریقے سے زیادتی اور ظلم کو لکھتا ہے۔ یہ آقا خوئی نے لکھا ہے اپنی تنقیح کے اندر، جو ان کی تقریرات ہیں جو ان کے شاگردوں نے جمع کی ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ والی حدیث جو ہے وہ پیش کی گئی۔ اسی طریقے سے جواہر الکلام جو ہے وہ شاید 43 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، شیخ محمد حسن، وہ انہوں نے ابھی تو آپ نے سنا آقا سیستانی آقا خوئی کے وضو میں اسراف جو مکروہ ہے، یہ شیخ صاحب جواہر الکلام، شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام، یہ اتنی ضخیم انہوں نے کتاب لکھی ہے فقہ استدلالی کے اوپر۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ وضو میں مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے اسراف کرنا،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا ایک بہت بڑا ضیاع ہے اگر پانی کو اس طرح سے اسراف کیا جائے اس کا. تو عام طور پر حج و عمرہ اور زیارات پہ جانے والے ان کو ایک اسپرے بوٹل بھی دی جاتی ہے, یعنی اسپرے پانی اس کے اندر بھر کے رکھ لیں, اور بہت آسانی ہے, مثلا چہرے پر یوں کر کے انہوں نے اسپرے کیا 3 4 5 6 دفعہ, اور اس کے بعد اس پانی کو چہرے پر ہر جگہ پھیلا لیا, پھر وہ اسپرے کیا اور ہاتھ کے اوپر اسپرے کیا اور پانی ہر جگہ پھیلا لیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ تو ایک چلو سے بھی کم پانی کے اندر جو پورا وضو ہو گیا. بعض اوقات اتنی زیادہ ضرورت نہیں پیش آ رہی ہوتی جتنا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑی مقدار پانی کی چاہیے ہوتی ہے وضو کے لیے. پوری سفر کے اندر ایک بوتل بھی خرچ نہیں ہونے پاتی, اور اس سے ہی سارے وضو جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی پانی آپ کو وضو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے, جو آدھے سے بھی کم آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہے. تو بہرحال کم سے کم پانی وضو استعمال میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہم صلی اللہ علیہ محمد. وہ تو ابھی آپ نے روایت ابھی اس پچھلے درس کے اندر سن لی کہ امام نے کہا کہ ادنا ترین بھی یہ ہے کہ پانی برتن کے اندر بچا رہ جائے, اسراف کی سب سے کم ترین حد یہ بتائی گئی. تو وضو میں جو, بلکہ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ وضو میں جو پانی استعمال ہو رہا ہو اسے بھی اگر آپ کلیکٹ کر لیں اور کسی جگہ استعمال ہو جائے, وہ بھی پودوں میں ڈالنے کے لیے کچھ, تو وہ اس کو بھی ہم کیوں ضائع کریں. بہت سے لوگوں نے تو بلکہ کہا ہے کہ ہم نے جب اس طرح کا پانی پودوں اس میں ڈالنے تو وہ زیادہ اچھے فلورش ہوتے ہیں اور زیادہ اچھی ان کی گروتھ وغیرہ ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ جو اس متعلق سینسیٹیو ہیں وہ اس طرح کے پانی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. اور اچھا, اسلام کے ایک حکم کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ وضو میں ایک دفعہ تو چہرے کو دھونا اور ہاتھوں کو دھونا واجب ہے, دوسری دفعہ مثلا چہرے کی ابھی ہم بات کریں, دوسری دفعہ چہرے کو دھونا مستحب ہے, لیکن تیسری دفعہ دھونا حرام ہے. یعنی اسلام اس کو پسند نہیں کر رہا ہے کہ آپ وضو میں اس طرح سے پانی کو بہائیں, اور اگر ہاتھوں کو اگر دھو رہے ہیں تو خاص طور پر بائیں ہاتھ کو فرماتے ہیں, بائیں ہاتھ کو احتیاط مستحب ہے کہ بائیں ہاتھ کو دوسری دفعہ نہ دھویا جائے. آغا سیستانی کا بھی فتویٰ ہے. اور پھر ایک اور بحث بھی, اگر 3 دفعہ دھویا تو حرام تو ہے, یہ حرام تعبدی ہے یا حرام شرطی, یعنی حرام تعبدی صرف گناہ ملے گا یا حرام شرطی وضو بھی باطل ہو جائے گا. یہ ایک الگ اس کے اوپر ایک بحث ہے علماء کی, ابھی میں وہاں نہیں جا رہا, لیکن اس سے اندازہ لگائیں جو اسلامی حکم ہے کہ 1 دفعہ دھونا واجب ہے, 2 دفعہ دھونا مستحب ہے, اور تیسری دفعہ دھونا حرام ہے. یعنی اسلام یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ نہیں, اس میں پانی اتنا زیادہ ضائع نہ کرو کہ بلکہ گناہ کی حد تک بھی معاملہ چلا جاتا ہے اگر آپ نے 3 دفعہ دھویا. اسی طریقے سے ہاتھوں کو دھونے کا بھی مسئلہ ہے, کیونکہ اس کے اوپر ایک حرام پانی جو آ جاتا ہے, پھر اسی سے آپ کو مسح کرنا ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے پھر آپ کا مسح باطل ہو جائے گا, کیونکہ وضو میں اعضاء وضو کے اوپر جو پانی بچا رہ جاتا ہے اس سے جو ہے وہ سر کا مسح کرنا ہوتا ہے. خیر وہ ایک ڈیٹیل اس کے الگ. اچھا, اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا وضو تجدیدی کرنا پانی کا اسراف ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی, اور اس میں بھی ہے فتاوے میں بھی آیت اللہ سیستانی نے بھی کہا کہ وضو تجدیدی مستحب ہے کرنا. وضو تجدیدی کے معنی کہ ابھی ہمارا ایک وضو چل رہا ہے, وہ ٹوٹا نہیں ہے, لیکن ہم ایک وضو اور کر لیں. بعض اوقات ہوتا ہے 1-2 گھنٹے پہلے ہم نے وضو کر لیا تھا, اب مثلا پاک ہونے کی نیت سے, تلاوت قرآن کی نیت سے, اور اس کے بعد 1-2 گھنٹے بعد نماز کا وقت آیا, ابھی ہمارا وضو ٹوٹا نہیں, اس سے بھی نماز ہو جائے گی ہماری, لیکن اس وضو کی تجدید کریں. یہ اس کو مستحبات میں شمار کیا گیا, خاص طور پر نماز فجر اور نماز مغرب میں تھوڑی تاکید اور زیادہ ہے. تو یعنی ابھی وضو ٹوٹا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وضو تجدیدی یہ پانی کا اسراف نہیں, جب وضو ٹوٹا نہیں تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے, جہاں اسلام نے کہا ہے وہاں پر آپ کو عمل کرنا ہے, جہاں اسلام منع کرے وہاں آپ کو پابندی کرنی ہے اس کی. تو وضو تجدیدی کرنا, اس میں پانی کا اسراف نہیں. اچھا, وضو تجدیدی کے معنی بھی وہ نہیں کہ آپ پورا پانی کھول کے خوب بہاتے ہوئے وضو کریں, نہیں, وہی 2-3 چلو کے اندر جو ہو جاتا ہے اس سے آپ کا وضو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی پانی کا اسراف نہیں ہے, بلکہ اس کے فوائد ہیں. آیت اللہ سیستانی نے لکھا کہ وضو تجدیدی ہر حال میں مستحب ہے. بلکہ پیغمبر کی اپنی اس میں تو یہ ملتا تھا سیرت میں کہ لوگ رسول اللہ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرتے تھے, تبرکن لے لیتے تھے, اور ایک قطرہ بھی وہ ان کے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. کسی جگہ پانی نیچے جمع ہو جاتا تھا کسی برتن میں, ابھی آپ نے جیسے سنا نا کہ پودے میں ڈال دیں اپنا ہی بچا ہوا وضو کا پانی, اس کو بھی کیوں آپ نالی میں بہائیں. تو لیکن لوگ تو رسول اللہ کے پانی کو بھی اس طرح سے تبرکن لیتے تھے اور ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. اچھا دیکھیے, وضو اور غسل کی ضرورت کے وقت پانی کا اسراف,
یعنی وضو اور غسل میں تو ضرورت ہے نا کہ انسان پانی کو استعمال کرے، لیکن اس میں اگر وہ اسراف کر رہا ہے تو پھر یہ اس طرف جا سکتا ہے، حرام کی طرف. کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ عام نہانے میں 5 سے 7 گیلن پانی اوسطاً خرچ ہوتا ہے، یعنی 25 لیٹر 30 لیٹر پانی بڑے آرام سے بالکل ایک نارمل سے نہانے میں انسان کا ضائع ہو جاتا ہے. جبکہ ابھی ہے سنا آپ نے کہ مستحب کے غسل کا پانی 1 سا ہونا چاہیے، 3 لیٹر کے برابر ہونا چاہیے. 3 لیٹر، 1 سا 3 لیٹر کے برابر ہے. یعنی سمجھے یہ جو ایک بوتل ہوتی ہے پانی کی عام طور پہ 1.5 لیٹر کی ہوتی ہے، تو اس طرح کے بس صرف 2 بوتل جو ہوں اس میں آپ کا پورا غسل ہو جانا چاہیے. یعنی یہ آپ کو ثواب ملے گا. زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ ہم کوئی ترازو لے کے بیٹھے رہے ہیں اور اس میں پانی ڈال رہے ہوں اور ترازو سے چیک کر رہے ہوں. نہیں، خود ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں اتنا پانی جو ہے وہ استعمال ہو. تو یہ سمجھیں گے 1.5 لیٹر کی جو بوٹل ہوتی ہے، اس طرح کی 2 بوٹل جو ہیں اس کے اندر پورا غسل ہو جائے. ورنہ وہ رسول کی حدیث یاد رکھیں گے، قوم آئے گی جو اسے کم سمجھے گی، حقیر سمجھے گی اس پانی کو، وہ میری سنت کے خلاف چلنے والے ہوں گے. تو ابھی آپ نے سنا کہ وسواسیوں کا جو اسراف آب ہے وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آدھا آدھا پونا پونا گھنٹہ جو ہے وہ واش روم کے اندر لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لیٹر پانی جو ہے ضائع کر کے ایک احسان کرتے ہوئے ایک غسل کر کے وہاں سے باہر آ رہے ہوں. تو یہ بھی آپ نے سنا تھا حدیث کے اندر کہ امام نے فرمایا کون سے تقوی و پرہیزگاری کی علامت ہے تو عاقل شخص کی نشانی نہیں ہے. عاقل شخص بھی کب ہے؟ تو صحابی نے یہ کہا تھا نا کہ ویسے اور معاملات میں وہ عاقل اور سمجھدار ہے. امام نے کہا نہیں، وہ تو شیطان کی پیروی کرنے والا ہے. وہ کب جو ہے، کیونکہ وہ کوئی شخص اپنے وسوسوں پہ عمل کر کے خوب پانی بہا رہا ہے تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے. تو بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو ہیں آبشار والے اور بہت زیادہ جس میں پانی نکلتا ہے اس سے اعتراض کریں، اور کم مقدار والے شاورز کا استعمال جو ہے وہ ہونا چاہیے غسل کے لیے. ہمارے استاد محترم تو یہ کہتے تھے کہ میں یہ والا جو پانی آپ کو گلاس میں نظر آ رہا ہے اس سے پورا اپنا واجب غسل کر سکتا ہوں ایک گلاس کے اندر. بس یہ کہ انسان پہنچا دے ہر جگہ کو پانی ہاتھ سے کر کے تو بھی اس میں غسل ہو جاتا ہے اس کا. اچھا، اب اس میں یہ کیا ہے، غسل میں کتنا وقت لگایا جائے؟ جتنا دیر آپ ٹارگٹ مقرر کر کے جائیں، بھائی میں بس 3 منٹ کے اندر جو ہے وہ غسل کر کے میں آؤں گی، تو بس جتنا کم آپ وقت لگائیں گی وہاں پر اتنا ہی کم پانی خرچ ہوگا. جتنا زیادہ دیر لگائی جائے گی اس میں اتنا ہی پانی خرچ ہوتا ہے عام طور پر. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ آج کل یہ کہ بھائی روزانہ نہانا چاہیے انسان کو، جبکہ اب ایک نئی ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کہ روزانہ بلکہ نہانے سے اسکن آپ کی ڈیمیج ہوتی ہے. روز نہانا نہیں بلکہ 1 دن چھوڑ کے یا 2 دن چھوڑ کے جو ہے وہ نہانے کے متعلق اب نئی ریسرچ آ رہی. اور ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایک حدیث میں ہے کہ یا علی، لوگوں پر ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ غسل کرنا ضروری ہے، لہٰذا ہر جمعے کے دن غسل کیا کرو، خواہ اس کے لیے تم 1 دن کی خوراک کے بدلے پانی خریدنا پڑے اور بھوکا رہنا پڑے. فرما برداری میں اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں. یہاں پہ بھی پیغمبر نے کم سے کم کی حد تو بتائی ہے کہ ہفتے میں کم سے کم 1 دن جمعے والا تو غسل انسان کم سے کم کرے. لیکن یہ کہ ضرور جو اگر روزانہ عادی ہیں لوگ نہانے کے تو 1 آدھ دن چھوڑ کر نہانا شروع کر دیں تاکہ پانی کی کچھ بچت ہو سکے اور اس میں بھی کم تر پانی استعمال. حتیٰ کہ جب بھی اسلام کا حکم ہے مثلا کوئی شخص اگر کئی میتوں کو مس کرے یا ایک ہی میت کو کئی مرتبہ مس کرے تو ایک ہی غسل مس میت کافی ہے. ورنہ اسلام یہ بھی حکم دے سکتا تھا ہر دفعہ ہر میت کو مس کرنے کے لیے الگ غسل کرو، لیکن پانی کو وہاں پر بھی بچایا گیا. کہا کہ ان سب کی طرف سے جتنے بھی میتوں کو آپ نے ہاتھ لگایا ان سب کے لیے ایک ہی غسل مس میت وہ کافی ہے آپ کے لیے. اچھا، کچھ غسل ایسے ہیں کہ جو اسلام میں ثابت نہیں ہیں، رجائے مطلوبیت کی نیت سے ہیں، کوئی خصوصی استحباب تک، جیسے 17 ربیع الاول تک کے غسل کا کوئی استحباب نہیں، رجا وجا کی نیت سے کر سکتے ہیں لیکن اس کا استحباب نہیں. 9 ربیع الاول عید زہرا کا جو غسل ہے یہ رہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی ان کے فتوے میں رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جائے. یعنی بہت سے لوگ ہر غسل جو بھی روایت اور اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ غسل اصلاً شرعی طور پر ثابت نہیں ہوتے. تو وہاں پہ بھی پانی کو بچا لیا جائے، نہیں کیا جائے. خواتین سوچ رہی ہوں گی کہ بھئی یہ تو ہمارے تو بڑے بال ہوتے ہیں تو اس میں تو ہم اتنے کم پانی سے کیسے جو ہے غسل کریں گے، اور پھر وہ ہر دفعہ شیمپو بھی لگانا ہوتا ہے اور شیمپو کو دھونے کے لیے تو بے تحاشا پانی، اور ورنہ تو آرام سے وہ بالوں سے نکلتا بھی نہیں ہے شیمپو. تو اس میں بھی انہوں نے فرمایا کہ اس میں صرف جلد کے ظاہری حصے کو دھونا شرط ہے، بالوں کو دھونا واجب نہیں ہے. جو بڑے بال ہیں آپ کے، یعنی جو سر سے متصل جو بال والا حصہ ہے صرف وہ اگر دھل جائے، اور پورے بڑے بال جو نیچے تک آپ کے جو جا رہے ہوتے ہیں
تو اس کو پورا آخر تک دھونا واجب نہیں، یعنی دیکھا جائے چوٹی کا وہ حصہ جو پورا ہے تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے، تو پانی اکثر زیادہ تر اسی میں خرچ ہوتا ہے، ورنہ جس طرح مرد حضرات ہیں سر کی حد تک جو پانی ڈالتے ہیں، سر پہ جتنا پانی پہنچ گیا ان کے، اور اس کے جو بالوں کی جڑ والا جو حصہ ہے وہاں تک پانی غسل کے اندر پہنچ گیا تو بس وہ غسل کے لیے کافی۔ تو میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جس طریقے سے کبھی ایسا ضرورت پیش آ جائے تو کمتر پانی کے اندر بھی خواتین غسل کر سکتی ہیں۔ اچھا، جب یہ وضو اور غسل دونوں میں اسلام نے پانی بچانے کی بھی شاید ایک حکمت ہو سکتی ہے، تداخل کا حکم دیا ہے، پانی کی بچت ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو کئی وضو کرنے ہیں، مثلا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو تلاوت قرآن کرنی ہے، اس کا ایک وضو ہے، اور جناب مثلا آپ کو نماز پڑھنی ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی وضو کیا جاتا ہے۔ تو اب بہت ساری نیت، قرآن کے حروف کو چھونا ہے اس کے لیے بھی وضو کیا جاتا ہے، کسی مقدس نام کو پاک کرنا ہے اس کے لیے بھی مثلا آپ کو، تو بہت سارے جو وضو کی غایات کی شمار ہوتی ہیں، تو بہت سارے وضوؤں کی نیت کر لیں اور ایک ہی وضو کر لیں، اس کو تداخل کہا جاتا ہے، یعنی بہت ساری نیتیں ایک میں شامل کریں۔ بہت سارے غسل کسی میں واجب ہیں، مثلا ماہانہ نجاست کا جو غسل کرنا ہے وہ بھی ہے، آپ غسل اسی دن غسل جمعے کا روز ہے، غسل جمعہ بھی ہے، اور جناب اور بھی اس طرح سے کوئی مناسبتیں جمع ہو جائیں تو اسلام کہتا ہے کہ اس میں تداخل کر لیا جائے، سب کی نیت کر لیں، 5-7 غسل جتنے بھی ہیں اور ایک غسل کر لیں، اس سے پانی کی بھی بچت ہوگی، ورنہ الگ الگ جو ہے وہ بھی کیا جا سکتے ہیں، لیکن اسلام نے کہا نہیں، تداخل چلتا ہے، یعنی آپ چاہیں تو ان سب کی نیت کر کے ایک ہی غسل کر لیں، تو اس میں بھی بعض حکمتیں ہیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، اگر وضو غسل میں پانی کا بے حد اسراف کر دے کوئی شخص، ویسے تو ابھی آپ نے سنا کہ وہ مکروہ ہے خالی، لیکن بہت سے علماء حرام بھی کہتے ہیں، تو ان عبادات، اس وضو اور غسل کا حکم کیا ہوگا؟ واقعی ہم نے عقلاً بھی سمجھے حرام تک لے گئے اس کو، اتنا پانی بہایا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر ہم یا 1 گھنٹے تک جو غسل کرتے رہے اور اتنا پانی بہائے گا، عقلاء ہماری مذمت کریں گے، پوری پانی کی ٹنکی تم بہا کے آ گئے ہو اور ایک غسل کے اندر، تو اب یہ جو غسل کر کے آیا ہے اگر یہ حرام بھی ہو تو کیا اس سے اس کا غسل باطل ہوگا؟ علماء کہتے ہیں نہیں، غسل تو باطل نہیں ہے، وضو بھی صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہے، البتہ وہ گناہگار ہو سکتا ہے اگر وہ اس کیٹیگری کے اندر جا رہا ہے کہ عقلاء اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں، پانی کی کمی علاقے کے اندر ہوئی ہے، اور یہ جو ہے نا مستقل ایک ایک غسل کے لیے اتنا پانی بہا کر آیا ہے، لوگ پیاسے مر رہے ہیں وہاں پر، تو بہرحال اگر وہ حرام کی حد تک بھی پہنچ جائے تب بھی جو ہے بہرحال اس کا وضو اور غسل وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اور اگر پانی پبلک پراپرٹی ہو یا وقف ہو تو پھر ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ حرام کی حد تک جا سکتا ہے۔ پبلک پراپرٹی ہے تو آپ نے کہا کہ بس پانی کھول دیا آپ نے، مثلا مسجد میں آ گئے، وقف شدہ پانی ہے، لوگوں نے مثلا کنواں لگایا ہوا ہے، میں آگے چل کر آج تو نہیں لیکن شاید اس موضوع پر ایک اگلی دفعہ میں لوں کہ آیت اللہ سیستانی نے مساجد اور امام بارگاہوں کے اندر 2 سجدگاہیں جو لوگ ایک کے اوپر ایک رکھ لیتے ہیں اس کو بھی منع کیا ہے، اور اس کو کیوں منع کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ بھی وہی کہ وقف کے خلاف بھی وہ چیز ہو جاتی ہے، تو جو ہم جب اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تو اس وقت وہ چیز بیان ہوگی کہ لوگ عام طور پر جو سجدگاہوں کو مساجد کے اندر رکھتے ہیں، وہ وقف کرتے ہیں تو وہ سجدے کے لیے کرتے ہیں، وہ ایک سجدگاہ یعنی جو سمجھیں جس پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کی حد تک تو صحیح ہے، نیچے جو آپ نے رکھی ہے اونچا کرنے کے لیے یہ اس وقف کے نیت کے خلاف ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ 2 سجدگاہیں نہیں رکھ سکتے، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر بیان ہوگا۔ تو یہ بھی لوگ پانی انہوں نے کیا ہے لوگوں کے وضو کے لیے، وہاں آپ نے خوب تیز رفتاری کے ساتھ پانی بہا کر اس کو ضائع کر رہے ہیں، پبلک پراپرٹی ہو یا کسی کے اپنی ذاتی ایسی پراپرٹی ہو اور یا وقف شدہ وہ چیز ہو، تو اس وقت احتیاط کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اتنا پانی وہاں پر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وضو اور غسل میں شرعاً کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے یہ ابھی آپ نے سن لیا، تو یہاں پر ہم اس گفتگو کو اپنی ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی جو اگلا لیکچر آپ کا ہوگا علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کے فرزند ارجمند علامہ امجد رضا جوہری صاحب وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے ابھی دوسرے لیکچر کے اندر، تو انشاءاللہ ان سے آپ مستفید ہوں، توحید کے موضوع پر خصوصی ان کا ایک خطاب ہوگا۔ تو اگر شاید یہ آج ہمارا ابھی اس سیشن سے پہلے ایام عزا اور پھر عید وغیرہ سے پہلے میری حد تک یہ شاید آخری ہو، اگلی کلاس شاید کسی اور کو لینی ہو، تو اس کے بعد انشاءاللہ جب دوبارہ مدرسہ شروع ہوگا تو نئے موضوعات پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، درود بھیجیے۔